گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر رضا اور تسلیم کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی تھی کہ انسان کو قانع ہونا چاہیے، قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی ناز و نعمت کی کمی ہے تو وہ آخرت کی تیاری مزید تیز کر دے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں ہی حقیقی نعمتیں ہیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، اور دنیا کی نعمتیں عارضی نعمتیں ہیں اور فانی ہونے والی ہیں۔ تو جو لوگ دنیاوی نعمت کے نہ ملنے پر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوتے ہوں اور اللہ کی تقسیم پہ وہ تسلیم نہ کریں اس کو، اور شکوے اور گلے اور شکایتیں رب العالمین سے کرنا شروع کر دیں، تو یہ رویہ درست نہیں۔ اس بارے میں آپ کچھ گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے گلے اور شکوے نہیں، تسلیم اور رضا کے پیکر تھے۔ آپ دیکھ لیں سورہ یوسف آپ پڑھتے ہیں، مشہور واقعہ بھی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بچپنا تھا، آئی کنویں میں پھینک کے آ گئے۔ تکلیف ہے نا، جدائی، پھر کنویں کی گہرائی، پھر وہاں سے غلام بن کے بکتے بکاتے مصر میں پہنچ گئے، اب وہاں تہمتوں کا شکار ہوئے، پھر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اپنے بھی آپ کے ساتھ اپنوں نے بھی ناروا رویہ اختیار کیا، اور خود ان کے والد گرامی نے اپنے بیٹے کی جدائی کو برداشت کیا، اور جب بھی بات کرتے تو کیا کہتے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں میں۔ جب بھی کہتے آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، آپ پھر بھی یوسف یوسف، کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ رب کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مومن نہیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام اتنی جدائیاں، اتنی صعوبتیں اور اتنی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا التجا کرتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اس پریشانی کا ذکر نہیں کیا، اس دکھ اور تکلیف کی بات نہیں کی، کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کیا۔ جو رب نے انعام عطا کیا ہے، منصب نبوت دیا، علم نبوت دیا، اور اللہ نے حکومت بھی دی، تو اس کا تذکرہ کر۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے تعویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت، خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب اصل خزانہ تو مانگ رہے کہ مجھے جب فوت کر تو تابعدار کر کے ہی فوت کرنا، مسلم کی حالت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ صالحین کا ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ دنیا کی کسی نعمت کے نہ ملنے پر رنجیدہ نہیں ہوئے، آخرت کی نعمتوں کو پھر بھی مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ اور پھر جو قناعت کے حوالے سے کہ اللہ دے دے، جو اس پر تسلیم اور رضا کا پیکر بنے اور اس پر قانع ہو جائیں، اور یہی قیمتی سرمایہ ہے۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا، خوش رہنا، مزید کی طلب، پھر حرص، اور اس میں پھر ناجائز کوشش، حرام مال کی کمائی کی کوشش، حقوق کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اللہ کی حدود کو پھلانگ کے آگے بڑھنا، یہ چیز ممنوع ہے۔ ویسے دنیا کا اللہ کسی کو کثرت دے دے، آخرت بھی دے دے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں اکثر دعا، اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ لیکن آج احساس کمتری اور اللہ کی تقسیم پر جو لوگ راضی نہیں ہوتے اور احساس کمتری کا شکار، یا مایوس یا نا امید ہے، یا دنیا کی نعمت نہ ملنے پر وہ رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں اور گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک حال یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، جس کے نہ ملنے پر ہم نہ خوش ہیں اور اللہ سے گلے کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ایک نہیں، قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے ثباتی بھی بیان فرمائی۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2858 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ،
آپ توجہ فرمائیے گا، کسی کو دنیا نہیں ملی اور وہ نیک ہے، صالح ہے، عقیدہ درست ہے، ایمان مضبوط ہے، عامل صالح ہے، اللہ اس کو توفیق عطا فرما رہے، رجوع کرنے والا ہے، توکل کرنے والا ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ پر امیدیں بھی ہیں، ایسا آدمی وہ بہت کچھ ملنے والا ہے اس کو. لیکن جو صرف یہ دنیا ہی ملے اور قناعت نہیں، اللہ کی رضا پہ، تقسیم پہ رضا و تسلیم نہیں، وہ ذرا یہ سمجھ لے کہ دنیا جس کے نہ ملنے پر یہ خفا ہے وہ ہے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ، دنیا ایسے ہے جیسے ایک دریا ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس کے اندر شہادت والی انگلی ڈالے. آپ نے انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، انگشت شہادت فرمایا، جو سمندر کے اندر اس انگلی کو ڈالے فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، پھر دیکھے کہ یہ انگلی کیا لے کر آتی ہے. یہ دنیا کی مثال ہے آخرت کے مقابلے. اب آپ دیکھ لیں آخرت اس سمندر اور اس دریا کی طرح ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کتنی قلیل ہے. سمندر کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو پانی میں ڈبوتا ہے تو اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا، اور اگر آئے گا بھی. اب ایک سمندر کا پانی ہے، وہ جلدی جلدی ختم یا خشک ہوتا ہے، اور انگلی کے ساتھ لگا پانی کتنی دیر ٹک سکتا ہے، کب تک رہ سکتا ہے؟ خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے. ہے بھی حقیر، قلیل، اور ہے بھی عارضی. اور آخرت ہے بھی کثیر اور ہے بھی دائمی اور بقا والی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6515، جنت جو آخرت کا سرمایہ جس کو ملے، جو نیکی کرے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، اسے تو آخرت ملے گی نا دنیا کے مقابلے میں. اگر دنیا نہیں بھی ملی، کسی کو دنیا مل بھی جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے، وہ تو سونے پہ سہاگا. لیکن اگر دنیا نہیں ملی تو شکوہ نہیں، آخرت مل جائے تو وہ ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے کی جگہ جنت میں. کوڑا کتنا سا ہوتا ہے جی؟ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ. کوڑا رکھنے کی جگہ کتنی سی ہوگی؟ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اگر جنت میں مل جائے، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بہتر ہے. خیر من الدنیا وما فیہا. کتنی جگہ جنت کی؟ اللہ اکبر، ایک کوڑا رکھنے کی. دنیا کی زندگی کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2807 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، اہل نار میں سے، جہنمیوں میں سے، جہنم میں جانے والوں میں سے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. جو سب سے زیادہ جس کو دنیا میں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، سب سے زیادہ جسے مال، دولت، سب کچھ دیا، دنیا کی ہر نعمت مہیا ہے، لیکن ہے جہنمی، اس کو کل قیامت والے دن لایا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال کے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، ڈال کے ایک غوطہ لگا کے باہر نکالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کوئی نعمت یاد ہے؟ بڑے ناز نخرے میں پلا، بڑی نعمتیں استعمال کی، بڑی عیاشی کے ساتھ زندگی گزار کے آیا ہے، کیا کوئی نعمت، کوئی سکون، کوئی سکھ، کوئی چین دیکھا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ ما مر بی من نعیم قط، نعمت تو میرے پاس سے بھی نہیں گزری. یہ دنیا کی نعمت آخرت کے مقابلے میں ایسے، ما مر بی من نعیم قط، میرے پاس سے بھی نہیں گزری، مجھے ملنا تو دور کی بات، وہ تو میرے پاس سے بھی نہیں گزری دنیا کی کوئی نعمت. سارے سکھ چین بلا دیے جائیں گے. اور جو سب سے تنگ دست، سب سے پریشانی اور مصیبت کا مارا دنیا کی زندگی گزار کے جائے گا، اللہ اس کو آخرت کا جو سرمایہ ہے، جنت کا ایک غوطہ دے کر نکالیں گے، وہ آخرت کی زندگی. اور اللہ فرمائیں گے اور کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی غم تجھے ملا؟ کہے گا اللہ غم، تکلیف تو میرے پاس سے بھی نہیں گزری. جنت کا ایک لمحہ یہ دنیا کی سارے فقر و فاقے، تکلیفیں، پریشانیاں سب کچھ بلا کے رکھ دے گا. اور جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری نعمتیں بلا کے، تو پھر اصل نعمت کون سی ہوئی؟ آخرت کی نعمت. ہاں جسے وہ نہیں مل رہی اسے پریشان ہونا چاہیے، جس کی تیاری اس کے لیے نہیں ہے اسے پریشان ہونا چاہیے. لیکن جسے دنیا نہیں مل رہی تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مثال دی.
انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیا کی زندگی کی مثال ایک پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم آسمان سے نازل فرماتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے زمین کے نباتات، زمین کے سبزیاں، سبزہ جو کچھ بھی ہے یہ اس کے ساتھ ملتا ہے، مما یأکل الناس والانعام، جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب تک کہ وہ اپنی سبزے کو واضح کرتی ہے، اس کی سرسبز و شہداب لہراتی کھیتیاں نظر آتی ہے اور منظر بڑا دلکش اور حسین ہو جاتا ہے، وزینت، بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اب یہ سبزے والے، یہ کھیتی والے یہ سمجھتے ہیں ہم اس پر اب قادر ہیں، ہماری سبزی اگ گئی، ہماری فصل اگ گئی، تیار ہو گئی، ہر طرف لہلاتی ہی مال ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا، ہم اس کو کٹا ہوا کر دیتے، جیسے کاٹ کے کسی نے اس کو بالکل بس بنا دیا، کأن لم تغن بالامس، ایسے ہو جاتی ہے گویا کہ کل کچھ تھا کچھ بھی نہیں تھا، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، آسمان سے بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، لیکن جب لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اب ہم قادر ہیں، یہ مال ہمیں مل جائے گا، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور وہ سبزہ گویا کل تھا ہی نہیں، ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، آسمان سے اللہ نے روح دے دی، جسم کو ملا دیا روح کے ساتھ، زندگی ہوئی، پھلتا پھیلتا پھولتا یہ جوان ہو جاتا ہے، اور کچھ تو کلیاں کھلتے ہی مرجھا جاتی ہیں، کچھ جب جوان ہو جاتا ہے، اب گھر والے سمجھتے ہیں ہنر سیکھ گیا، علم سیکھ گیا، ڈگریاں اور تعلیم حاصل کر لی، اب دنیا کا ایک بڑا کامیاب ترین انسان بن جائے گا، اب کما کے لائے گا، دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ون ویلنگ کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، یہ جوان بھری جوانی میں کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور طرح سے مرجھا جاتا ہے، ختم۔ اور کچھ اس ہنر کو، اس علم کو حاصل کر کے دنیا حاصل تو کرتے ہیں، لیکن اس کامیابی جس کو یہ سمجھ رہا ہے جوانی، اس حسن کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، یہ صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، یہ جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا سے رخصت ہو کے پھر دوبارہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ کچھ دن یاد لوگ کرتے بھی ہیں تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا دنیا میں تھا ہی نہیں، کأن لم تغن بالامس، دنیا میں تھا ہی نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور آخرت کی زندگی ہم والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی بات سمجھائی، اور پریکٹیکلی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2957 ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اپنی امت کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، کیسی ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، کیسے ان کو قناعت اور اللہ کی رضا پر تسلیم اور رضا سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تو نہ کسی جگہ پہ نا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں وہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، آپ نے پریکٹیکل ایک تربیت کی ان کو تمثیلی حساب سے، ایکم یحب ان لہ بدرہم، اور تم میں سے کوئی ہے جو ایک درہم میں اس کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو کوئی کیا کرے گا، اس کو تو کوئی ایک درہم میں نہیں خریدنے والا۔ اچھا اس کو کوئی ویسے ہی کسی بھی چیز کے بدلے میں لے لے، درہم نہیں، جو جی میں آتا ہے کسی بھی چیز کے بدلے میں اس کو لے لے۔ کہا اللہ کے رسول تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ کسی معمولی چیز کے بدلے میں بھی اس کو لے لے، یہ تو کوئی نہیں پسند کرے گا۔ یعنی وہ بکری کے بچے کی وہ حالت تھی، وہ اگر زندہ بھی ہوتا تو کوئی اتنا قیمتی نہیں تھا، اس کی کوئی قیمت اتنی نہیں تھی، وہ تو مرا ہوا، بیکار، ختم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اور جس طرح تمہارے ذہن میں، تمہارے تصور میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں اللہ کے ہاں دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے شان شوکت مال دولت کی اتنی سی حیثیت ہے جتنا اس مرا ہوا بکری کے بچے کی حیثیت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں، آخرت کی تیاری کرو، ساتھ اللہ دنیا بھی دیتا جائے گا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2742 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ حاضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. یہ دنیا بظاہر میٹھی ہے، رنگین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا اس میں. مقصد کیا ہے تمہارے مقصد حیات؟ فینظر کیف تعملون، کہ تمہارے عمل کیسے ہیں اللہ وہ دیکھے. فاتقوا الدنیا، اب کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ اور دنیا کے فتنے سے بچنا، دنیا کی آزمائش سے بچنا. مطلب کیا فاتقوا الدنیا؟ دنیا سے بچنا یعنی دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے رب کو نہیں بلانا، رب کی حدود کو نہیں پھلانگنا، اللہ کی نافرمانی اور معصیت دنیا کی خاطر مول نہیں لینا، اللہ کی دشمن نہیں بن جانا دنیا میں، دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کی خاطر. اللہ نے تو دنیا لینے کے لیے بھی کچھ حدود و قیود مقرر کی ہوئی ہے نا، کچھ ضابطے اصول مقرر کیے، ان اصولوں سے آپ تو جتنی اللہ دیتا ہے بندہ لے لیتا ہے. لیکن دنیا داری کے پیچھے سود، رشوت، ڈاکہ، چوری، ناحق مال کا غصب، وراثتوں کا کھا جانا، بیٹیوں بہنوں کو محروم کرنا اور ناحق قتل. فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا اپنے آپ کو دنیا سے بچا لینا. واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بھی بچنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ جس کے ساتھ ان کو آزمایا گیا وہ عورتوں کا فتنہ تھا، جو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما گئے ہیں. اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2377 ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا آپ کے جسد اطہر کے اوپر اس چٹائی کے نشان ہیں. ہم نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم فرمائیں آپ کے لیے بہترین بستر تیار کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما لی وللدنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق؟ میری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک مسافر چل رہا تھا، ایک گھنے درخت میں اس نے سائے کے لیے آرام کیا اور پھر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا. ہم تو دنیا میں مسافر ہیں، جیسے اس درخت کے نیچے کوئی سایہ لیتا ہے مسافر، وہاں پر وہ پھر کوچ کر جاتا ہے. ہماری تو دنیا میں ایسا ہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی. اتنی قناعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی اللہ کی عطا پر صبر و رضا تھا. بلکہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر 4913 صحیح بخاری میں، ایلا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے. ایلا مطلب قسم کھانا، 1 مہینے تک کا ایلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے اوپر ایک بلندی پر ایک کمرہ تھا، وہاں پر تشریف فرما تھے. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کی منظر کشی کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر کس طرح تشریف فرماتے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور چمڑے کا جس میں یہ کھجور کی چھلنیاں وغیرہ بھری ہوئی تھی وہ تکیہ، اور سر کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا، بس ایک مشکیزہ پانی کا اور چمڑے کا جس میں کھجوریں بھری ہوئی، وہ کھجوروں کی وہ چھلنیاں بھری ہوئی ہیں، ایسا تکیہ، اور ایک حصیر پہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے. آپ اٹھے، آپ کی کمرے مبارک پہ اس چٹائی کے نشان ہیں. ظاہر ہے بندہ جب چٹائی پہ لیٹتا ہے تو اس کے نشان بن جاتے ہیں نا، بنتے کہ نہیں بنتے؟ آپ میں سے کوئی صبح اٹھاؤ جسم پہ نشان بنے ہو، ہاں جی بنا ہے کسی کے؟ گدے پہ تو نہیں بنتے. بنتے کس کے بنے صبح اٹھتے ہوئے نشان؟ سخت زمین پہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، نشان بنے، چٹائی کے نشان بنے ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو رونا شروع کر دیا. کہا عمر روتے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول کسریٰ کے محلات دیکھیے، اس کی شاہانہ زندگی دیکھیے، اس کے نوکر چاکر اور دنیا کی ناز و نعمت دیکھیے، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے. کہا عمر اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، وہ کیا اس بات پہ تو راضی نہیں؟ یہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اصول سمجھا دیا، نقطہ سمجھا دیا کہ جو اللہ دے اسی پہ راضی رہا کرو، اور اس کے لیے سوچ تمہاری کیا ہونی چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے؟ اما ترضى، کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے؟ ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ. وہ کسریٰ کی تو مثالیں دے رہا ہے، بڑی ناز و نعمت ہے، اللہ اس کو دنیا دے اور ہمیں آخرت دے، کیا اس بات پہ راضی نہیں؟ اس سے دنیا ملی ہے، دنیا کی ناز و نعمت ملی ہے، لیکن آخرت کسے ملنے والی ہے؟ آخرت ہمیں.
اگر یہ دنیا جیسے ہم سمجھتے ہیں یہی کامیابی کا معیار ہوتا، رب کبریا کی قسم دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہ ہوتی، نہ قدیم دور کی، نہ جدید دور کی، نہ آنے والے دور کی، جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہ لا کر۔ لیکن یہ دنیا، محض دنیا، یہ معیار کامیابی نہیں۔ کسی آخرت کے کامیاب کو بھی اللہ دنیا کا اضافہ دے دیتا ہے، اور کسی بہت بڑے کامیاب کو بھی کبھی دنیا کے اللہ کمی دے دیتا ہے۔ لیکن حقیقی کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی۔ تو اللہ کی رضا، اللہ کی تقسیم پہ وہی شخص راضی ہو سکتا ہے جس کے ذہن میں یہ کلیہ آ جائے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا دنیا ہے تو کیا ہوا، دنیا نہیں ملی تو کیا ہوا، چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، معمولی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے۔ آخرت مل جائے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ پھر وہ گلے شکوے نہیں کرتا، وہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، سورہ آل عمران کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ آل، دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے، کبھی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری میں سورہ منافقون پڑھا کرتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اصل کیا ہے؟ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر بھی ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی بھی۔ دنیا باقی رہنے والی اور دنیا آخرت کے مقابلے میں بہتر بھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6416 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا۔ اب اس بات کی تعلیم اللہ کے رسول اپنی امتیوں کو، اپنے صحابہ کو کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ فرماتے میرا کندھا پکڑا اور کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، مسافر جب سفر کرتا ہے تو اس کی ساری توجہ کا محور و مرکز کیا ہوتا ہے؟ منزل مقصود۔ وہ ساری صلاحیتیں ہیں وہ سفر میں نہیں لگوا دیتا، وہ ساری توجہ کدھر رکھتا ہے؟ منزل کی طرف۔ او عابر سبیل، یا راہگیر ہے یا مسافر ہے یا اجنبی ہے۔ اور پھر ان کی جن کی تربیت کی انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو نا صبح کا انتظار نہ کیا کر، اور جب صبح ہو شام کا انتظار نہ کیا کر۔ مطلب کیا ہے؟ شام تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ صبح کو نہیں عمل کرنا، صبح کریں گے۔ آج آپ کسی کو کہہ دیں نماز پڑھ، کپڑے نہ پاک ہیں جی، کل سے شروع کریں گے۔ جوان ہے تو بڑھاپے کا سوچتا ہے بوڑھا ہو جاؤں گا تو شروع کروں گا، کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، اگلے مہینے سے کریں گے، اس رمضان سے کریں گے۔ شام ہو جائے تو شام ہی ہے، صبح کا انتظار نہ کر۔ ممکن ہے تجھے اگلی صبح نصیب نہ ہو، یہ شام ایسی شام بنا جا کہ دنیا کا تو کامیاب ترین انسان بن جائے اللہ کے ہاں۔ اور جب صبح کر تو اس صبح کو اتنی محنت کر، اتنی لگن کر، اتنی توجہ دے اللہ کی رب العالمین کی طرف، گڑ گڑا کہ یہ تیری صبح ایسی صبح بن جائے کہ تجھے شام نہیں ملتی تو نہ ملے، یہ صبح ہی تیرے لیے کافی ہو تو جنت میں جانے کے لیے۔ ایسی صبح، ایسی شامیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ نہ کرے آج ہم میں سے کسی کی یہاں سے باہر نکلتے ہی یہ دنیا ختم ہو جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہوتا نا۔ کیا ہم اتنے تیار ہیں کہ ہم سیدھا اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے؟ ہے تیار؟ ابھی اپنا محاسبہ کر کے دیکھیے، اللہ سے گلے، اللہ سے شکوے، ہم نے کیا کیا؟ اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ہمیں شکوے شکایتیں ہی ہوتی ہیں کہ دنیا کیوں نہیں ملی، غربت کیوں ہے، افلاسی کیوں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 15 میں فرمایا، سورہ نمبر 3، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوات، جو چیزیں نفسانی خواہش کو جن کو چاہتا ہے وہ مزین کر دی گئی، خوبصورت کی گئی۔ کیا کیا چیزیں؟ من النساء والبنین، عورتیں، بیٹے، خزانے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے، والخیل المصومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتی باڑی، جائیدادیں۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو بڑی مرعوب ہے، بڑی پسندیدہ ہے ان کی، ان کے لیے یہ آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا فائدہ ہے، صرف یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا یہ گھوڑے، یہ کھیتی، یہ محلات، یہ جائیدادیں، اس سے بہترین چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، للذین اتقوا عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ان کو کیا ملے گا؟ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی، پاکیزہ بیوی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی۔ وہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے، باقی رہنے والا سلسلہ ہے۔ تو ان کی طرف زیادہ مائل ہونے کے بجائے تو میں اس سے بہتر کی خبر دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جنت۔ تو جو قناعت اس طرح آتی ہے، جو جنت کا تصور جو ہے وہ اپنے دل میں لے کر آ جاتا ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے، جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت کی، ساری دنیا اور دنیا کے خزانے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین جنت دے گا کیسے؟ سب سے آخری جس کو جنت ملے گی، نعمت ملے گی نا آخرت کی، اب ذرا اس کا اندازہ لگا لیں ایک حدیث پاک سے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 187 ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، سارے لوگ جنت میں چلے گئے، گنہگار گناہوں کی سزائیں بھگت کے چلے گئے، اب یہ کیا ہے؟ سب سے آخری ہے، سب سے آخری۔ ابھی آگ اس کو دپڑ مار رہی ہے، اٹھتا ہے، کبھی گر پڑتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل گر پڑتا ہے، کیوں؟ جہنم سے نکلا ہوا ہے نا، گرتا پڑتا جہنم سے باہر آ رہا ہے، آگ اس کو چپیڑے لگا رہی ہے، یعنی آگ کے شعلے اس پہ برس رہے ہیں، سزا بھگت کے۔ یہ سب سے آخری جنتی ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا۔ جب جہنم سے باہر آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفات اس کے ہیں جس نے تجھ سے مجھے نجات دی۔ جہنم سے باہر نکل کے کیا کرے گا؟ اللہ کی تعریف بیان کرے گا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے تجھ سے، یعنی یہ آگ جہنم، تجھ سے مجھے اس نے نجات دے دی۔ اور پھر دیکھے گا نا اس کو ایک درخت نظر آئے گا، مختصر بیان کرتا ہوں، اور اس کے نیچے پانی بھی بہ رہا ہوگا، تو وہ دیکھے گا درخت کو، کہے گا اللہ جہنم سے تو نکل گیا ہوں، یہ درخت کے پاس چلا جاؤں، ذرا اس کا سایہ حاصل کروں گا، پانی پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا دے دوں گا، لیکن کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ پھر کہے گا نہیں بس یہی دے دے، بس جہنم سے نکل گیا میرے لیے بہت ہے، بھائی یہ درخت مل جائے، سایہ مل جائے، پانی مل جائے، بس کافی ہے۔ اچھا ٹھیک لینا، پھر کچھ اور نہیں مانگنا۔ اللہ اس کو وہ درخت دے دیں گے، پانی پیے گا، سایہ لے گا، دیکھے گا ایک اور درخت نظر آ رہا ہے اس سے بھی خوبصورت، اس سے بھی بہترین، کہے گا اللہ اب وہ دے دے، وہ درخت، بس وہاں چلا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تو کوئی اور چیز نہیں مانگے گا، چلو تو اس کو دیکھ کے اب صبر نہیں کر پا رہا، تجھے یہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن اب اور کچھ نہ مانگنا۔ کہا نہیں بس بات ہے، اب کچھ نہیں مانگو گے۔ اب دوسرے درخت کے پاس آ گیا، پانی پیتا ہے، نگاہ پڑتی ہے ایک اور درخت جو ان دونوں سے بھی خوبصورت، کہتے ہیں اللہ اب وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا، چل تو معذور ہے کیونکہ اسے دیکھ کر تجھ سے رہا نہیں جاتا، صبر نہیں ہو رہا تجھ سے، چل وہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن مانگنا نہیں آئندہ کچھ بھی۔ کہے گا نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ درخت جو جنت کے دروازے کے پاس ہے وہ دے دے، وہاں پہنچ جائے گا، جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کو پتہ چل رہا ہے کتنی ناز اور نعمت کے اندر جنتی جو ہے وہ عیاشی کر رہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ کہے گا اللہ جنت میں داخل کر۔ کیا کہے گا؟ اب پہلے کہہ رہا تھا نہیں مانگتا اور کچھ، بس یہ درخت ہی مل جائے، جب جنت کا دروازے کے پاس والے درخت کے پاس جائے گا، کہے گا اللہ جنت میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ نہیں جانا اور مانگنا کچھ نہیں، میں نے تو نے وعدہ کیا تھا، اب اور مانگ رہا، چل جا تجھے جنت دیتا ہوں، جنت میں چلا جا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ جنت میں کیا جاؤں گا، سارے لوگ چلے گئے میں ہی رہ گیا۔ کہا جتنی یہ دنیا ہے نا، دنیا جتنی دنیا ہے، اب دنیا کی حقیقت آپ دیکھ لیں آخرت کے مقابلے میں، یہ جتنی بھی دنیا ہے، یہ ساری دنیا جتنی، اور پھر اس جتنی اور اللہ تجھے عطا فرمائے گا، جا جنت۔ اب یہ سنے گا نا کہ دنیا جتنی ہے اتنی جنت میں میرے لیے جگہ، اور اس سے ڈبل، اس سے بھی ڈبل۔ کہے گا اللہ اتستہزئ منی وانت رب العالمین، یہ حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا اللہ اتستہزئ منی، اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ رب العالمین ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ دنیا جتنی جنت دوں گا ہو کر آخری جنتی ہوں۔ اللہ کہے گا جا میں ہر چیز پہ قادر ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ اور اسی کی اگلی حدیث ہے صحیح مسلم کی 188 نمبر، اللہ تعالیٰ اس کو خود یاد دلائیں گے، فلاں چیز مانگ، وہ مانگے گا، فلاں چیز مانگ، وہ پھر بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اور یاد دلائیں گے، فلاں 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 بھی مانگ،
وہ مانگتا جائے گا، اللہ دیتے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے ابا تیری کوئی آرزو رہتی ہو، کوئی تمنا رہتی ہو، کوئی دل کی خواہش ہو، بتا۔ حالانکہ خود اس کو بتا رہے فلاں بھی مانگ، فلاں بھی مانگ۔ ساری آرزویں ختم ہو گئی، ساری تمنائیں پوری ہو گئی، ساری دل کی چاہتیں پوری ہو گئی، سب کچھ مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو کوئی بات رہتی ہے، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کچھ چاہتے ہو؟ کہے گا اب تو کچھ بچا ہی نہیں، سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنا تو نے مانگا نا 10 گنا زیادہ اس کو اللہ تجھے عطا فرماتا ہے، 10 گنا زیادہ۔ جاؤ اس گھر میں داخل ہو جاؤ، وہ جنت کے اس گھر میں چلا جائے گا، وہاں اس کے لیے 2 حور العین جو ہیں پورے، وہ اس کے پاس آئیں گی اور اس کو کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک۔ اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے تجھے زندہ کیا ہمارے لیے اور ہمیں زندہ کیا تیرے لیے۔ اب وہ بندہ جو سب سے آخر میں جنت میں گیا ہے، اس کی ساری تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اور اللہ اپنے فضل کے ساتھ اضافی بھی عطا فرما رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے، اس دنیا جیسی کئی دنیا اللہ اکیلے اس جنتی کو دے رہے ہیں جو آخری ہے۔ اندازہ لگائے جو اوسط جنت میں ہے، جو اعلیٰ جنت میں ہے، جو رفاقت رسول میں ہے، جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہے، جو صالحین کے ساتھ ہے، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا، اس کی ناز و نعمت کا کیا حال ہوگا جنت میں۔ اور یہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، ما اعطی احد مثل ما اعطیت، کہے گا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں، جو تو نے مجھے عطا فرمایا تو نے کسی کو دیا ہی نہیں، حالانکہ کئیوں کو اللہ نے اس سے بڑا بڑا دیا۔ یہ کیا کہے گا؟ اب راضی ہو کے کیا کہے گا؟ اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا، ایسا تو کسی کو دیا ہی نہیں، ایسا کسی کو ملا ہی نہیں۔ اس جہنم میں سزا بھگت کے آیا ہوا ہے، جہنم کی سزا جو ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کی سقت وہ برداشت کر گئے۔ کہہ کیا رہے؟ اللہ تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، تو نے جو مجھ کو عطا فرمایا ہے اللہ تو نے کسی اور کو تو دیا ہی نہیں۔ تو یہ دنیا میں ہونا چاہیے، اللہ جو تیری نعمتیں مجھے میسر ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو نے مجھے دیا، تیری تقسیم پہ میں راضی ہوں، بس ایمان کی دولت دے، صالحین کا ساتھ دے، اور خاتمہ بالایمان فرما، اور آخرت میں الحقنی بالصالحین، اللہ صالحین کا ساتھ اور قرب عطا فرما۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔